الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، پہلے کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. پھر ہم نے کہا کہ رمضان آ چکا، اور پھر اب الحمدللہ عشرہ اولا، عشرہ رحمت اختتام کو پہنچا، اور دوسرا عشرہ، عشرہ مغفرت شروع ہو چکا. رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہوتی ہیں. اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ جل شانہ کی رحمت خاصہ اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے محبوب، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر 3 عشرے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ عشرہ عتق من النار یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. عشرہ رحمت پہلا عشرہ ہم نے اچھے طریقے سے گزارا، اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو سمیٹا. اس رحمت کی برکت سے یہ فائدہ ہوا کہ دوسرا عشرہ شروع ہوا، اس میں اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی، کہ عشرہ مغفرت میں ہم نے ایسے اعمال کیے کہ جن میں ہماری مغفرت ہو گئی. اور پھر تیسرا عشرہ جب آئے گا تو جن کی مغفرت ہو چکی ان کے لیے عتق من النار یعنی جہنم سے خلاصی کا اعلان بھی ہو جائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، عتق من النار والا مہینہ ہے، اور غم خواری والا مہینہ ہے، اور صبر والا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا مہینہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والا مہینہ ہے، اور گناہوں سے صبر کا مہینہ ہے، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر صبر کا مہینہ ہے. ہم روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس پر صبر کریں گے، یہ صبر کا مہینہ ہے. گناہوں کا دل چاہے گا
لیکن روزے کی وجہ سے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے گناہوں سے بچیں گے اور صبر کریں گے، یہ صبر کا مہینہ ہے، تو اللہ جل شانہ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے اتنا قیمتی بنا دیں گے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچے گا ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہ مہینہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، واحتسابا اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھا، تو اس پر اللہ جل شانہ کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ارشادات فرمائے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احضر المنبر فحضرنا، فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، ہم حاضر ہو گئے، ہم ممبر کے قریب ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ تو صحابہ تھے، اللہ کے نبی سے یہ خاص اعمال پوچھ لیا کرتے تھے کہ ہم پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کوئی آج کا خاص عمل ہے کہ سامنے کوئی آواز سنائی نہیں دی لیکن آپ نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پہ فرمایا آمین، پھر تیسرے پہ آمین، کوئی خاص عمل تھا؟ تو یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے ہمیں بھی بتائیے کہ کوئی خاص عمل تھا کہ کسی نے دعا کی یا کسی نے بد دعا کی، آپ نے آمین فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے تھے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے ایک بد دعا دی، دوسرے درجے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل نے پھر بد دعا دی، اور تیسرے درجے پہ جب میں نے قدم رکھا تو پھر بد دعا دی۔ میں نے جبرائیل کی بد دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ یا رسول اللہ وہ بد دعائیں کیا تھی؟ جبرائیل امین نے بد دعائیں دی اور آپ نے آمین فرمایا۔ اتنے جو خطرناک قسم کے اعمال ہیں یا اتنے خاص قسم کے اعمال ہیں جس پر جبرائیل دعا کر رہے ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، آپ آمین فرما رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے درجے پر چڑھا، جب میں نے ممبر پہ قدم رکھا، جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین تشریف لائے، تو جبرائیل امین نے بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ بعودہ کا لفظ آتا ہے، بعودہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس کی مغفرت نہ کی گئی۔ جبرائیل نے بد دعا دی کہ جس کی مغفرت رمضان میں بھی نہ ہو، رمضان میں بھی ایسے اعمال نہ کرے جو مغفرت والے اسباب بنتے ہیں، مغفرت والے اعمال بنتے ہیں، اس کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا جبرائیل تو نے جو بد دعا دی ہے، میرا دل بھی یہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو پائے اس میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے۔ تو نے کہا ہلاک ہو جائے، میں بھی کہتا ہوں آمین، وہ ہلاک ہو جائے۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا، فلما رقیت
ثانیتا، جب میں دوسرے درجے پہ چڑھا، دوسرے درجے پر میں نے جب قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا دی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو وہ آپ پر درود نہ بھیجے، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو وہ آپ پہ درود نہ پڑے، جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے وہ آپ پہ درود نہ پڑے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ میں نے بھی سوچا کہ میری امت جس پر میں نے اتنے احسانات کیے، وہ میرا نام سن کر میرے لیے اگر دعا نہیں کرتے، میرے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتے اور میرے لیے یہ آمین، میرے لیے درود پاک نہیں پڑھتے، جبرائیل تو نے کہا وہ ہلاک ہو جائے۔ میں بھی کہتا ہوں جو میرے نام پر درود نہ پڑھے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا دی کہ جس شخص کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور یہ شخص ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے اور یہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، ان کی دعاؤں سے جنت کا حقدار نہ بن جائے، والدین کی خدمت نہ کرے، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جبرائیل جو تیرا دل کہتا ہے ہلاک ہو جائے تو میرا دل بھی یہ کہتا ہے کہ والدین تو اتنی بڑی دولت اور یہ ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہیں بناتا، جبرائیل تو کہتا ہے وہ ہلاک ہو جائے، میں بھی کہتا ہوں آمین وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ بتائیں جب اللہ کے نبی کسی بد دعا پر آمین کہتے ہیں، جبرائیل امین بد دعا دیتے ہیں، بد دعا دینے والے سارے فرشتوں کے سردار، بد دعا دینے والے وحی کے لانے والے فرشتے جو سارے پیغمبروں سے ملے، جو سارے نبیوں سے ملے، میرے اور آپ کے پیغمبر کے پاس بھی تشریف لائے اور وحی لے کر آیا کرتے تھے، قرآن کریم لے کر آیا کرتے تھے، اور جس کے امین ہونے کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کر دیا کہ وہ امانت دار ہے، وہ بد دعا فرمائیں، فرشتوں کے سردار بد دعا فرمائیں، اور ساری کائنات کے آقا میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پہ آمین فرمائیں۔ فیصلہ آپ کریں، کیا اس شخص کی ہلاکت میں کوئی تردد، کوئی شک باقی رہے گا؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب نے پہلے درجے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ کیا فرمایا جبرائیل، کیا بد دعا کر رہے ہیں؟ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اتنی رحمتوں والا مہینہ، اس مہینے میں تو اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ تو بڑا خاص مہینہ ہے، اللہ نے خصوصیت سے آپ کی امت پر مہربانی فرمائی اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا، ان کو بند کر دیا، انہیں جیل میں ڈال دیا، انہیں قید خانے میں ڈال دیا، یہ پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، شیطان بند ہو گئے، یہ پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، شیطان بند ہو گئے، سرکش شیاطین قید میں پڑے ہوئے، یہ پھر بھی قرآن نہیں پڑھتے، سرکش شیاطین بند پڑے ہوئے پھر بھی یہ اللہ اللہ نہیں کرتے، سرکش شیاطین قید پڑے ہوئے پھر بھی ان پہ کوئی اثر نہیں ہے، یہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، سرکش شیاطین قید میں ہیں، وہ تو بند پڑے ہوئے، یہ پھر بھی نشے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سرکش شیاطین بند پڑا ہوا ہے پھر بھی یہ چرس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سرکش شیاطین بند پڑے ہوئے پھر بھی یہ بھنگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ سرکش شیاطین بند پڑے ہوئے یہ شراب نوشی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جبرائیل تو نے کہہ دیا ہلاک ہو جائے، میں بھی کہتا ہوں کہ ایسے شخص کے لیے اور کون سا وقت ہوگا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ یہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ایسے اعمال نہیں کرتا کہ اس کی مغفرت ہو جائے تو میں بھی کہتا ہوں ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ حالانکہ آپ حضرات نے حضور کی زندگی پڑھی ہے، حضور کی زندگی جنہوں نے پڑھی نہیں انہوں نے حضور کی زندگی سنی ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے میرے اور آپ کے پیغمبر بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بد دعائیں ثابت ہیں، اللہ کے نبی نے بد دعائیں دی ہیں، لیکن عوام میں مشہور ہے کہ حضور میرے اور آپ کے پیغمبر بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ثابت بھی ہیں اور مشہور یہ ہے کہ بد دعا دیتے نہیں تھے۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے لِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْكُلِّ، اکثر و بیشتر اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی، اس لیے سب کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیغمبر بد دعا نہیں دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بد دعا ثابت ہے،
کبھی کسی موقع پر بد دعا ثابت ہے، اللہ کے نبی نے بد دعائیں دی ہیں لیکن کم دی ہیں، غلبہ دعاؤں کا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے، اکثر دعائیں دیا کرتے تھے۔ کوئی دشمن اللہ کے نبی پہ حملہ آور ہو، اللہ کے نبی کو شدید تکلیف پہنچائے، میرے اور آپ کے آقا نے کبھی بد دعا نہیں دی، میرے اور آپ کے پیغمبر نے بد دعا نہیں دی۔ ایک موقع پر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے، ایک کافر نے ایک پتھر اٹھا کے اللہ کے محبوب کو مارا، حضور کے چہرے مبارک پہ لگا، حضور پاک علیہ السلام کے دانتوں پر لگا، مبارک دانتوں پر لگا، حضور پاک علیہ السلام پیچھے گر گئے، حضور پاک علیہ السلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، حضور پاک علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوشی سے جب ہوش میں آئے، صحابہ کرام اتنے غصے میں تھے، عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے دعا فرما لیں۔ اللہ کے محبوب نے یوں ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے کہ اب ان کافروں کا بیڑا غرق ہو چکا، لیکن جب حضور نے ہاتھ اٹھائے تو میرے اور آپ کے پیغمبر کتنے شفیق نبی تھے، کتنی شفقت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے بد دعا نہیں دی، اللہ کے نبی نے ہلاکت کی بات نہیں کی، حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، یا اللہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی کے دانت مبارک احد میں زخمی ہوئے، شہید ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کے کئی دانت شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں دی۔ کئی مواقع پہ اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، کفار کو تکلیف ہے، وہ اونٹ کی اوجڑی لا کے حضور پاک علیہ السلام پہ پھینک دیتے ہیں، کتنی وزنی اوجڑی، اور حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن حضور نے بد دعا نہیں دی، حضور نے دعا دی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ میرے اور آپ کے پیغمبر دعاؤں والے نبی ہیں، بد دعاؤں والے نبی نہیں ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر دعا دے رہے ہیں، دعا دے دی۔ پھر طائف کے موقع پر آپ یہ سنتے رہتے ہیں اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، ظالموں نے اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس پر بس نہیں، جب حضور چلے عوام کے پاس گئے، جوانوں کے پاس گئے، عام مجمع کے پاس گئے، ان ظالموں نے حضور کے پیچھے علاقے کے اوباش لڑکوں کو لگا دیا، ان ظالموں نے حضور کو پتھر مارے اور اتنا تکلیف ہوئی کہ حضور پاک علیہ السلام کا پورا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حضور کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ میں اور آپ ہوتے، میں اور آپ جیسے دائی ہوتے تو ہمیں جب مسجد سے نکال دیے جاتے تو ہم تو بد دعائیں دینے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو اتنا مارا گیا، اتنے پتھر پڑے، حضور کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی کے بعد جب فرشتہ آیا، حضور پاک علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا یہ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، آپ ان کو حکم کریں یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، ان کو سرما بنا دیا جائے، آپ کے ہاتھ اٹھنے ہیں، آپ کے الفاظ نکلنے ہیں، یہ سرما بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے محبوب نے کیا دعا دی؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام دعائیں دیا کرتے تھے، لیکن میرے اور آپ کے پیغمبر اگر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کسی کو بد دعا دیتے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف اتنی زیادہ ہوئی کہ جو پچھلے سارے صدمے ہیں ان پر حضور کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف اس وقت ہو رہی ہے کہ حضور بد دعا دینے پر مجبور ہو گئے، حضور بد دعا دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آمین کا کیا مطلب ہے؟ جبرائیل نے بد دعا کی ہلاک ہو جائے وہ شخص، رمضان کا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائے، ہلاک ہو جائے۔ بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین، عربی گرامر والے میرے بچے جانتے ہیں، آمین کا معنی عربی میں کرتے ہیں استجب، استجب کا معنی اردو میں کرتے ہیں یا اللہ یہ جو دعا ہے، یا اللہ یہ بد دعا ہے اسے قبول فرما۔ اللہ کے نبی بد دعا دے رہے ہیں، جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ، جبرائیل کہتا ہے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی مغفرت نہ ہوئی، یا اللہ جبرائیل کہتا ہے ہلاک ہو جائے، میں بھی کہتا ہوں وہ ہلاک ہو جائے۔ اب اس شخص کی ہلاکت میں کیا شک باقی ہے کہ جو رمضان میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے؟ رمضان کے اندر سب سے اہم چیز کون سی؟
روزہ سب سے خاص چیز کون سی؟ روزہ۔ اللہ نے دن کے روزے کو فرض فرمایا اور رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ دو خاص چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی، دو خاص چیزیں میرے اور آپ کے پیغمبر نے بتا دی۔ یہ اہم چیزیں، بڑی خاص چیزیں میرے اور آپ کے پیغمبر نے سمجھا دی۔ یہ دو چیزیں جن کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں، دن کا روزہ اور رات کا قیام یعنی تراویح۔ دن کا روزہ اور رات کی تراویح، دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح کا پڑھنا، یہ ثواب کی چیز۔ اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ یہ عام سنتوں کی طرح سنت نہیں ہے، یہ خاص سنت ہے، خاص سنت ہے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ نے دن کے روزے کو فرض فرمایا، رات کے قیام کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا۔ تو ہمیں تراویح بھی اللہ نے دی اور روزہ بھی کس نے دیا؟ آپ کا روزہ ہے لیکن میرا بھی روزہ ہے۔ جب میں بیان کرتے ہوئے تھک جاتا ہوں تو پانی یہاں پڑا ہوتا ہے، یہ اٹھا کے ایک دو گھونٹ پیتا ہوں، میرا گلا جو ہے نا ذرا تر ہو جاتا ہے۔ بیان آپ تو نہیں کر رہے، بیان کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں نا۔ گلا میرا خشک ہو رہا ہے، آپ کا ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے نا۔ جب آپ کو ایک دو باتیں بولنی پڑے تو آپ نہیں بولیں گے، پھر وہ بچے نہیں ہیں، بچے جب ناراض ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ کٹی، ایسے کرتے ہیں نا چھٹی ہونے، تو آپ سے کٹی ہو جاؤں گا میں۔ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، میرے گلے میں کتنی تکلیف ہے۔ پچھلے جمعے سے تو الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کی وجہ سے بہتر ہوں میں الحمدللہ، جو بول سک رہا ہوں، میرے الفاظ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں، لیکن مجھے تکلیف آپ سے زیادہ ہے۔ آپ کا روزہ ہے تو میرا بھی روزہ ہے، ٹھیک ہے؟ بولیں گے نا؟ نہیں بولیں گے تو وہی مفتی طارق مسعود والی بات ہے، پولیس بلوا لیں گے، پھر سب بولیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پولیس نہیں آئے گی، پولیس نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اگر کوئی بندہ اس میں بھی اپنی مغفرت نہ کروائے، کیا اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا؟ دیکھیں ماشاءاللہ کیسا ماحول بنا ہوا ہے۔ یہ جو آج رش لگا ہوا ہے نا، یہ جمعے میں جو لگتا ہے، الحمدللہ رمضان میں جمعے کے علاوہ بھی لگ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان بند ہے، شیطان نے پہلے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، اب شیطان نے جو ہے نا چھوڑ دیا ہے، جن کو چھوڑا وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اسے ملا، پھر بھی اس نے مغفرت نہ کروائی۔ کیا مطلب؟ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی بدکاریوں میں لگا رہا، رمضان کے مبارک مہینے میں ٹچ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اس میں فیس بک چلا رہا ہے اور فضا میں گم ہے، حرام کاریاں دیکھ رہا ہے، ننگی فلمیں رمضان میں بھی دیکھ رہا ہے، وہ گانے جو انڈیا کو جو ہے نا 100 گالیاں دینے والا دن میں 100 گالیاں دیتا ہے، ان کی فلمیں، ان کے گانے جو ہے نا، وہ دن میں گالیوں سے زیادہ ان کے گانے سنتا ہے، رمضان میں بھی سن رہا ہے۔ اور یہ جو شراب نوشی کرنے والا، اس کے پاس اللہ نے اس کو ایک موقع دیا، چھوڑ دے یہ شراب کو، گر جائے، اگر یہ مر گیا تو مر گیا، اگر شراب چھوڑنے کی وجہ سے مر گیا، میں ذمہ دار جگہ پہ کہتا ہوں وہ شہید ہوگا۔ وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کی وجہ سے مرا ہے، یہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اللہ کی ذات سے قوی امید کرتا ہوں اگر کوئی بندہ چرس پیتا ہے وہ چھوڑ دے، اگر اسے کچھ ہوا اللہ اس کے بدلے میں اسے بہت کچھ عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بندہ دیگر نشے کرتا ہے چھوڑ دے۔ رمضان کے مہینے میں ایک بندہ، میں نے گزشتہ جمعے بھی گزارش کی، وہ کہتا ہے کہ اگر میں گٹکا یا ماوا منہ میں نہ ڈالوں مجھے چکر آتے، میں گر جاتا ہوں۔ گر کے مر جاتا ہے بندہ۔ گٹکا کھانے والا، ماوا کھانے والا بندہ اگر گٹکا نہ کھائے، اگر وہ گر کر بے ہوش ہو جائے مر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی گٹکا کھانے والا گرا ہے اور گر کے بے ہوش ہوا مر گیا؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ ایسی خبر سنی ہے؟ میں نے اخبار میں سنی ہے نہ جو ہے نا میں نے سوشل میڈیا میں دیکھی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ گٹکا ماوا کھانے والا گر کے مر گیا۔ شریعت میں یہ اجازت ہے، آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے آپ کی حالت غیر ہونے لگی جس کی وجہ سے آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے، پھر شریعت نے روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گٹکے کا موڈ ہوا، ماوے کا موڈ ہوا تو منہ میں بھی گٹکا ماوا نہیں ہے، وہ کرے اڑے ہم کو چکر آ رہے گٹکا ماوا لاؤ اڑے، بس شریعت نے اجازت دی ہے۔ شریعت نے اتنی اجازت نہیں دی ہے کہ طلب ہو رہی ہے۔ میرا نسوار والا بھائی جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے نا ہم کو سمجھتا ہے، ہم نے کبھی گپ شپ لگاتے ہیں، کوئی ناراض تو نہیں ہوتے، کبھی بلوچوں کے بارے میں، کبھی پٹھانوں کے بارے میں، کبھی ہمارے ہزارے والوں کے بارے میں مجھے کچھ ملا نہیں ہے،
میں ہزارے کا ہوں نا تو مجھے کچھ ملا نہیں، ان کے لیے ملا، ان کے لیے بھی سناؤں گا۔ لوگ مجھے پٹھان کہتے ہیں، پشتو میں بولتا ہوں ماشاءاللہ۔ تو ایسا ہے نا کہ ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے نا تو اس سے پوچھو 2 اور 2 کتنا ہوتا ہے، وہ کیا بولے گا آپ کو پتہ ہے؟ اسے بھوک لگی اس کو بولو 2 اور 2 کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس جواب ہے؟ کیا بولتا ہے وہ؟ بولو نا یار، 4 روٹیاں ہوتی ہیں بابا، 2 اور 2 4 ہوتا ہے، 4 روٹیاں تو نہیں ہوتی، لیکن جس کو بھوک لگی ہوئی ہے وہ بولے گا 2 اور 2 4 روٹی۔ امام صاحب بیان کر رہے تھے، بیان کرتے انہوں نے بڑے جوش میں کہا کہ بھائی مسواک کیا کرو، مسواک سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرا خان صاحب باہر گیا، اس نے کہا دغم مولاد ہے، زبردست مولاد ہے ماشاءاللہ۔ کیا وجہ ہے بھائی اتنا زبردست مولا ہے؟ بولے کہ ہمارا مولا نے بولا ہے کہ نسوار سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اب میں نے کہا کہ بھئی ایک بندے کی حالت خراب ہو رہی ہے، وہ روزہ توڑ دے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیں کہ بھئی روزہ رکھا ہوا ہے، گٹکے کی، ماوے کی، نسوار کی ضرورت ہے، مجھے چاہت ہے، چاہت تو ہوتی ہے نا، چاہت ہوئی، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے یہ، لیکن یہ تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہے کہ روزہ توڑ کے ماوا گٹکا نسوار منہ میں رکھ لیں، ایسی تو نہیں ہے نا۔ روزہ رکھیں گے سارے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا گپ شپ اس لیے لگاتا ہوں، آپ لوگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھوڑا سا پریشان تھا کہ گلے میں تکلیف ہے، میں نے کہا چھوڑو غم، ٹینشن وینشن ختم کرو سارے، ٹینشن والی زندگی کیا زندگی ہے، تھوڑی سی گپ شپ بھی ہونی چاہیے نا۔ اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ بھی ہے۔ ہمارے بڑوں میں سب سے بڑے کون ہیں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے بڑوں میں سب سے بڑے کون ہیں؟ اللہ نے مخلوقات میں سب سے بڑا کس کو بنایا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کو بنایا ہے نا۔ اللہ کے محبوب کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے سواری کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اونٹنی کا بچہ میرا وزن کہاں برداشت کرے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ تو یہ گپ شپ ہے کہ نہیں ہے بابا؟ اللہ کے نبی نے گپ لگائی کہ اس لیے ہم ان کے ممبر پہ ہم بھی گپ لگا رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عورت آئی، بوڑھی اماں کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں میں جنت میں جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی نا۔ آپ لوگ بولیں گے یار بوڑھی جو عبادتیں کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، ذکر اذکار کرتی ہیں، اللہ اللہ کرتی ہیں، بوڑھی عورتیں تو ماشاءاللہ صبح سے لے کر رات تک وہ بڑا والا قرآن، میری والدہ محترمہ اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اتنا بڑا وہ بڑے حروف والا جو ہے وہ خصوصی منگوا کے رکھا ہوا تھا، اس میں صبح سے لے کر رات تک جب موقع ملے ہم جب بھی گئے تو وہ قرآن اٹھا کے تلاوت میں لگی ہوتی تھی۔ آپ بولو گے مولوی صاحب، شاہ صاحب، حضرت صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جنت میں نہیں جائے گی، تو بوڑھی عورتیں عبادت کیوں کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، حضور نے فرمایا کہ اس بڑھیا کو کہہ دو کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور رونے لگی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہو کہ ہر بوڑھی عورت ماشاءاللہ لش پش بن کے جائے گی، جوان بن کے جنت میں جائے گی، بوڑھی نہیں جائے گی، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بابا جی، دوسرے بابا جی کو بلائیں، کوئی بوڑھے نہیں ہوں گے جنت میں، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ لوگ ایسے نہیں جائیں گے، لاٹھی کی ضرورت نہیں، ٹانگیں کمزور نہیں، آپ لوگ جوان ہو کے جائیں گے، آگے جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے جائیں گے، ہم کہیں گے بابا جی، بولیں گے بابا نہیں ہم تو جوان ہیں، ہماری داڑھی واڑی بھی ابھی تک اتنے جوان ہیں کہ ابھی داڑھی بھی نہیں آئی۔ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، یہاں حکم ہے یہاں رکھ لیں، وہاں پہ نہیں ہوگی، وہاں پہ نہیں ہوگی، یہاں پہ شراب منع ہے، یہاں پہ نہ پئیں، وہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہم ربہم شرابا طہورا، جنتیوں کو اللہ خود جو ہے ان کا رب جنتیوں کو شراب پلائے گا۔ بھئی جنت والی شراب اچھی ہے یا دنیا والی اچھی ہے؟ ارے جنت والی اچھی ہے، دنیا کی شراب پینے سے بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے، دنیا کی شراب پینے سے بندہ ماں بہن بیٹی کی عزت بھول جاتا ہے کہ یہ لڑکی میری ماں سے پیدا ہوئی ہے، اس کا باپ اور میرا باپ ایک ہے، دنیا کی شراب پینے والا نہیں جانتا، جس سے میں پیدا ہوا ہوں یہ میری ماں ہے، شراب پینے والا بھول جاتا ہے، جب اس کو نشہ چڑھتا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ میری ماں ہے،
یہ بھول جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب جب پئیں گے اللہ اکبر کبیرہ، اور ماشاءاللہ جو ہے نا بالکل ایسے اچھے انداز میں آ جائیں گے، بالکل فریش ہو جائیں گے، جیسے کوئی ہم اسپیشل قسم کی چیز کھا کے نا فریش ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی بلوچ کو سردیوں کے موسم میں مچھی کھلاؤ تو بلوچ کتنا فریش ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ مچھی کے تو ویسے عاشق ہیں۔ جنت میں جو پہلی دعوت ہوگی بلوچوں کے لیے خوشخبری ہے، بلوچوں کے لیے خوشخبری ہے، مچھی کی کلیجی کی دعوت ہوگی۔ ابھی خوش ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ میں نے گٹکے ماوے سے منع کیا تھا، ناراض ہو گئے تھے، ابھی خوش ہو گئے کہ نہیں؟ جنت میں مچھلی کھائیں گے، ہمیں بھی دعوت دینا، دسترخوان لگانا، اور اسپیشل قسم کی مچھی جو یہاں بناتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں کھلانا، لیکن وہاں تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں بنانے والے اور ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ مچھلی چاہیے، ایسی تیار ملے گی۔ ارے بابا میں تیری باتیں کہیں اور لے گیا، جنت میں جانا ہے، جانا ہے؟ کس کس نے جانا ہے؟ میں نے بھی جانا ہے ماشاءاللہ، آپ حضرات بھی جوان ہو کے جائیں گے انشاءاللہ، ہم سب جائیں گے۔ تو پھر کہیں میری جنت ہوگی، میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا، آپ لوگ میری جنت میں آنا، آپ لوگوں کی جنت ہوگی، آپ مجھے دعوت دینا، وہاں پہ آئیں گے اور وہاں پر بیٹھیں گے، اور پھر جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے بڑے بڑے تکیے لگے ہوں گے، میں کہتا ہوں ہمارے افغانی بھائیوں والے تکیے ہوں گے۔ کون سے تکیے؟ افغانی بھائیوں والے تکیے دیکھیں کسی نے؟ ان کی بیٹھک دیکھو ماشاءاللہ، میں کہتا ہوں یہ جنت میں شاید ایسی بیٹھک ہوگی، جنت میں ایسی ہو سکتا ہے، شاید ایسی ہو، لیکن ایسی نہیں ہوگی، اس سے بہت اچھی ہوگی۔ بڑا خوبصورت قالین، اور پیچھے بڑے بڑے تکیے لگے ہوئے، بڑے بڑے۔ ہمارے تکیے وہ چھوٹے چھوٹے تکیے ہوتے ہیں، ایک بندے کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ کبھی پیچھے رکھتا ہے، کبھی اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے بندہ، کبھی اٹھا کے گود میں رکھ لیتا ہے، کبھی آگے رکھ لیتا ہے۔ کسی کو بولو نا جاؤ ہمارے افغانی بھائیوں کے پاس، کوئٹہ والوں کے پاس جاؤ کبھی نا، ان کا تکیے اٹھا کے کبھی آگے تو کرو، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہلا نہیں سکتے اس کو جگہ سے، ماشاءاللہ بڑے بڑے تکیے۔ ارے بابا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ، ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، لیکن بتاؤ روزہ خور جائیں گے؟ اللہ کرے یہ روزہ خور توبہ کر لیں اور روزہ رکھ لیں، ان کے لیے جو اسپیشل قسم کا جنت کا ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے، اللہ اکبر، پھر سب ہم وہاں سے جائیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ جو ہمارے بھائی نہیں رکھتے ان کے پاؤں پڑنا پڑے نا، پاؤں بھی پڑ جاؤ، ان کی منتیں کرو، ان سے کہو بھائی تھوڑی سی تکلیف ہے، اس پر اجر بہت زیادہ ہے۔ الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، بیچ میں واسطہ کوئی نہیں ہوگا، براہ راست میں خود دوں گا۔ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے، اس روزے کے بدلے میں اپنے بندے کو اس کا رب میں خود مل جاؤں گا۔ روزہ اللہ کے لیے تو رکھیں گے انشاءاللہ سب، جو نہیں رکھتے ان تک پیغام پہنچائیں گے، ان کو دعوت دیں گے، ان کو سمجھائیں گے، ان کی منتیں کریں گے، ان کو پیار محبت سے، ڈنڈے سے نہیں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔